ماشاءاللہ الحمدللہ. بھائی آپ حضرات نے جو رقم دی وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی، اور کس چیز کو دی؟ مدرسے کو دی. آپ نے مدرسے کا تعاون کیا، مدرسے نے یہ بیان کر دیا. لیکن مدرسے نے آپ کو کیا دیا یہ مدرسہ بھی بیان کرتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم 3 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں. جبکہ لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا تھا، ابھی تعلیم کھلی ہے، لیکن الحمدللہ ان بچوں نے محنت کی. کسی بھی طریقے سے، کسی کی بیٹھکوں پر بیٹھ کر کے، کسی کے گھروں میں پڑھ کر کے یہ بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قبول فرمائے اور ان کے والدین کو قیامت کے دن ایک نیا تاج پہنائے. محمد عمار محمد فاروق کا صاحبزادہ، یہ کھرنجے کے رہنے والے ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اسی سال حافظ قرآن ہوئے ہیں. محمد عمار بن محمد فاروق. یہ بچہ ہے محمد عبدالکلام محمد احسان کا صاحبزادہ، یونس کا پوتا. یہ تو تقریباً ابھی 2-3 دن پہلے حافظ قرآن ہوا ہے. یہ محمد آصف محمد گلشیر کا صاحبزادہ ہے. ان تینوں بچوں نے اس سال قرآن کریم کو حفظ مکمل اپنے دلوں کے اندر بٹھایا ہے. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لي واغفر لي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 3 بجنے والے ہیں. وقت بہت ہو گیا ہے. ساری رات سے آپ باہر سے آنے والے مہمانان کرام کے بیانات سن رہے ہیں، اور صبح سے بھی آپ کا یہ جلسہ چل رہا ہے. اس لیے آپ نے بیانات، حضور کے ارشادات، اللہ کے احکام
مواعظ اور نصائح سے اپنی گٹھڑیاں باندھ لی ہوں گی، اور خوب اپنے ایمان کو تازہ کیا ہوگا، اور دلوں میں ان کی باتیں رچ بس گئی ہوں گی، اور آپ نے تہیہ کر لیا ہوگا کہ اب اس کے اخراج میں کریں۔ بہرحال ایک منظر میں نے دیکھا کہ آپ حضرات نے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا۔ مولانا بتا رہے تھے 25 ہزار بھی دیے، 10 ہزار بھی، 5 ہزار بھی، 1 ہزار بھی، تھوڑے دینے والے، بڑے دینے والوں نے، زیادہ دینے والوں نے خوب حصہ لیا۔ اور آج ہی نہیں 60 روپے ہوگا سالانہ خرچ، وہ صرف 12 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد جتنا سارے سال کا بجٹ ہے اس سے زیادہ محفوظ ہے۔ اور اس جلسے میں جو 7-8 لاکھ روپے جو دیے وہ اس کے علاوہ جو اس کی آمدنی۔ بہرحال دل خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی الحمدللہ اتنے جھیالے، اتنے دینے والے، اتنی محبت رکھنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے موجود ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھرپور اجر اور جزا عطا فرمائے۔ جس نے جلسے سے پہلے پورے سال کچھ دیا یا جلسے میں دیا، اب دیا، جو بھی کچھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھرپور اجر عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، بس مجھے تھوڑی سی مختصر سی بات کرنی ہے اور دعا کر کے رخصت ہو جانا ہے کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا۔ دینے والوں نے جو دیا ہے وہ کیوں دیا؟ بس یہ تھوڑی سی بات مجھے کرنی ہے۔ یہ جو دینے والوں نے دیا ہے یہ کیوں دیا ہے؟ 25 لاکھ، 10 لاکھ اور غریب کے لیے 1000 نہیں، 10 لاکھ نہیں بلکہ 10,000، 25,000 اور 5,000 یہ جو دیا ہے یہ کیوں دیا؟ کس کی کیا نیت ہے؟ دل تو اس کے پاس ہے اور اس کی نیت اس کے پاس ہے۔ مجھے تو حکم یہ ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ مجھے تو یہ خیال ہے کہ سب کچھ آپ لوگوں نے اللہ کی رضا اور جنت کی طلب میں دیا۔ جس نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے دیا، ورنہ صاحب کوئی کہاں کسی کو دیتا ہے۔ ایک آدمی کسی سے کھانے کے لیے سیب لیتا ہے، وہ کہتا ہے 110 روپے کلو، تو کھانے کی چیز لے رہا ہے، مزے کی چیز لے رہا ہے، غذا لے رہا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ زیادہ نہیں تو 10 روپے تو توڑوا ہی۔ اس نے کہا اب کم کر دے، نہیں کم نہیں، اب اچھا چل 105 کے دے دے۔ اب وہ یہ کر کے پوری کوشش کرتا ہے 10 روپے توڑوانے کی، مال کی اتنی محبت ہوتی ہے۔ وہی آدمی جو 10 روپے فالتو ایک دوسرے آدمی کو نہیں دیتا، وہ 1000 اور 25,000 اور 25,000 اور 10,000 کیوں دے سکتا ہے؟ وہ جب ہی دے سکتا ہے جب اسے بڑے سودے کی امید ہے، اور وہ بڑا سودا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشبودی ہے اور جنت کی طلب ہے۔ میرے پیارو، جنت واقعی ایسی ہی چیز ہے، جنت واقعی ایسی ہی چیز ہے، اللہ کی رضا واقعی ایسی ہی چیز ہے کہ اس کے لیے جتنا بھی خرچ کر دیا جائے کم۔
اس کے لیے جتنا بھی خرچ کر دیا جائے کم ہے. ایک چھوٹا سا لینٹر، ایک چھوٹا سا مکان، ایک چھوٹی سی بیٹھک، ایک چھوٹی سی سواری بغیر بہت سارے پیسہ خرچ کیے حاصل نہیں ہوتی. تو وہ ایسی جنت سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی، مشک و عنبر کے گارے سے تیار ہوئی، جس کے اندر باغات ہیں، جس کے اندر محلات ہیں، جس کے اندر حوریں ہیں، جس کے اندر قصور ہیں، اس کے اندر خدام ہیں، اور اس کے اندر اریکے اور صوفے ہیں، اس کے اندر اعلیٰ درجے کا فرنیچر ہے. تو وہ جنت اتنی بڑی جنت انسان کو بغیر کچھ کیے کیسے حاصل ہو سکتی؟ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے لوگوں، تم کوئی بھی اچھی چیز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ مال کو خرچ نہ کر دو. مال ہی نہیں بلکہ جان، وقت، آرام، نفس کے تقاضے، تمناؤں کو جب تک قربان نہ کر دو تب تک تم کوئی بھی خوبی حاصل نہیں کر سکتے. میرے بزرگوں، جنت ہے ہی ایسی ہی چیز بے شک، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے 25 ہزار دیے. بھائی ان پہ تھے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے 10,000 دیے، کہ 5,000 پر، کوئی 1,000 روپے پر. تو سب لوگ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. پورا گھر ہے، گھر میں سے ایک آدمی دینے کی پوزیشن میں ہے، ابا کے پاس رہتا ہے بیلنس، وہ دے سکتے ہیں. بچے ٹکر دیکھ رہے ہیں، یا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا، اب اس کے پاس بیلنس ہے، وہ تو دے رہا ہے، باپ بیٹھا دیکھ رہا ہے. یہ جب یہ بزرگوں کی زبان سے تعریف سن رہے ہیں تو یہ ننھے بچے بھی سن رہے ہیں، جو بلوغ کو پہنچ رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. ان کی طبیعت کے اندر بھی جنت کی طلب آ رہی ہے، لیکن دینے کے لیے ان کے پاس کچھ خاص نہیں ہے. تو کہاں سے لائے گا؟ تو جنہوں نے زیادہ دے دیا وہ قابل مبارکباد ہیں. اور بھائی دینا چاہیے، نہیں دیں گے تو کام کس طرح چلے گا؟ لیکن میں ان لوگوں کے دلوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے اور مرہم رکھنے کے لیے ہوں کہ جن لوگ نہیں دے سکے یا کم دیا، یا 25,000 دینے کے لیے نہیں تھے، کم دیا، لیکن دینے کی تمنا رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ ہمیں مل گیا تو ہم بھی دیں گے، یا تھوڑے کا نمبر آ گیا، مولوی صاحب کرتے کرتے 100-200 پہ آئیں گے، اس وقت دے دیں گے چونکہ ہمارے پاس یہی ہے. ابھی مولوی صاحب نے جب وہ پلہ تھا پھیلایا، اور تو میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ انہوں نے سکہ ڈالا ہے، سکہ. انہیں بیچاروں کو مٹھائی کھانے کے لیے آج سکے ہی ملے ہوں گے، تو اس میں سے ان چھوٹے بچوں میں سے سکے کا دینا، وہی جو 10 روپے ملے ہوئے ہوں گے ان میں سے 5 روپے دینا، خدا کی قسم وہ لاکھوں روپے والے کے پاس سے 25,000 روپے کے دینے سے زیادہ. اس بچے کا جذبہ دیکھیے، اس معصوم جذبہ دیکھیے، ایک ننھا سا دل دیکھیے، ایک معصوم دل دیکھیے جس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا. اسے خواہش ہے اور تمنا ہے تو 10 روپے کی، اور ان 10 روپوں میں سے بھی یہ یہاں پر لا کر کے 5 روپے دے دیتا ہے. تو اس کے یہ 5 روپے خدا کی قسم لوگوں کے 25,000 اور 50,000 روپے سے گزرتا ہے. اور انہی کی برکت سے یہ مدرسے چلتے ہیں، انہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو چلاتے ہیں، کیونکہ کام تو اخلاص سے چلتا ہے، للہیت سے چلتا ہے، محبت سے چلتا ہے. جو چیز اخلاص سے نکلتی ہے اور دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے وہ چیز اثر. بہرحال قابل مبارکباد ہے زیادہ دینے والے بھی، اور قابل مبارکباد ہے تھوڑے دینے والے بھی، اور وہ بھی میرے نزدیک قابل تسلی و تشفی ہے جو تمنا رکھتے تھے لیکن دینے پر قادر نہیں. کوئی بات نہیں. ایک کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کے سامنے روئیے اور کہیے کہ اے اللہ رب العزت، اس مدرسے کو، اس مدرسے کے فیض کو باقی رکھ،
اور قیامت تک جاری رکھ، اور یہاں دینے والوں کی مدد فرما۔ جو خدا کی قسم ایسا کرے گا اور دل کی گہرائیوں سے کرے گا، وہ کبھی بھی 25,000 دینے والوں سے پیچھے نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت بہت بڑے۔ یہ میں پہلے کہہ چکا کہ 25,000 دینے والے ڈبل قابل مبارکباد ہیں، لیکن ان لوگوں کے بارے میں بس ایک قصہ یاد آ رہا ہے اس عنوان پر، وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور رخصت ہو جاتا ہوں۔ میرے بزرگوں، ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جگہ لے لیں تو میرے خیال سے دوسروں پیچھے والوں کو اور سہولت کے ساتھ نظر آ جائے۔ غور سے سنیں بات کو۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ وہ مالک ابن دینار اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کی بزرگی بھی اس وقت کھلی۔ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک دریا آیا، دریا پار کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی بھری ہوئی تھی، اسی دوران کسی کا ایک اشرفی غائب ہو گئی۔ پہلے غائب ہو گئی ہوگی، وہاں دیکھا تو ہے نہیں، یا کیسے وہی ہو گئی ہو۔ بہرحال ایک اشرفی، سونے کی اشرفی ہوا کرتی تھی، وہ سونے کی اشرفی غائب ہو گئی۔ اس نے شور بچا دیا، میری اشرفی چرا لی، کسی نے چرا لی۔ یہ سیدھے سادے سے آدمی معمولی کپڑے پہنے ہوئے حضرت مالک ابن دینار اس میں سوار تھے، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہستی کتنی بڑی ہستی ہے اور کتنے بڑے بزرگ۔ تو ان لوگوں نے، کسی نے ان کا نام لے دیا، اور چور کبھی کبھی ایسا نہیں کرے کہ خود ہی چور چور پکارنے لگے، کسی چور نے نہ لے دیا ہو۔ سب نے انہیں پکڑ لیا کہ یہی پھٹال سا اور یہی ہوگا، اور انہوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تلاشی لی مگر نہیں نکلی، کھائی نہیں۔ پھر جب وہ انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے تو حضرت نے آسمان کی طرف کو منہ کیا اور کہا، اے رب ذوالجلال، یہ مجھے بے آبرو کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، تو میری عزت کی لاج۔ اتنا کہنا تھا کہ سمندر میں سے، اس دریا میں سے چاروں طرف سے مچھلیاں ایک ایک اشرفی لے کر باہر نکل آئی اور اس ساری کشتی کو گھیر لیا، اور انہوں نے وہ کشتی کے اندر پھینک دی۔ جب یہ منظر دیکھا تو کشتی اور کشتی والوں نے سمجھ لیا، دیکھ لیا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، یہ تو کوئی بہت بڑی ہستی ہے، ہم نے بہت غلط کیا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، یہ تو مستجاب الدعوات ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ان کے ایک اشارے پر سمندر کی مچھلیاں اشرفیاں لے کر باہر آ گئی۔ یہ تو اچھا ہوا، ورنہ اگر یہ بددعا دیتے تو ہم سب غرق ہو جاتے، لیکن انہوں نے بددعا نہیں دی، لیکن اپنی کرامات کا اظہار کیا۔ تو لوگوں نے بس معافی تلافی کی، اور صاحب ان سے جو ہے معافی چاہنے لگے، گنگنانے لگے۔ تو حضرت والا نے، تو یہ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یہ بدتمیزوں کو بھی معاف کرتے ہیں، یہ تو ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ معاف کرو، معافی کا کام کرو، تو کیوں نہ معاف کر سکتے؟ لیکن کہا اب میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، اور اس دریا میں اتر گئے، اور دریا ان کے لیے ایسا ہو گیا جیسا کہ منجمد ویسے ہی زمین ہو، اور دریا میں پاؤں رکھتے 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 وہ پار۔ یہ تھے حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، یہ بزرگ ہے، میں نے بزرگی کا قصہ سنا ہے۔
تاکہ آپ پتہ لگا لیں کہ کس درجے کے تھے۔ تو یہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ صاحب تاثیر بزرگ تھے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بات کے اندر اللہ اثر رکھتا ہے۔ از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے اٹھتی ہے اور دلوں پر پڑتی ہے۔ الفاظ و معانی میں وہ فرق نہیں ایسا، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، سب ایک سی اذان دیتے ہیں، مگر ایک عام آدمی میرے جیسا اور ایک حضرت بلال جیسا یا کوئی آدمی، وہ جب اذان کہتا ہے تو اس کی اثر کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ایک بات میں بھی کہتا ہوں اور ایک بات صاحب باطن بزرگ بھی کہتا ہے۔ جب صاحب باطن بزرگ اللہ والا اس بات کو کہتا ہے تو وہ دل پر اثر کرتی ہے، دل اسے ایکسپٹ اور قبول کرتا ہے اور طبیعت اس کے لیے مائل ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے اللہ والے کی بات میں اور غیر اللہ والے کی بات میں۔ تو اللہ نے ان کی بات میں اثر رکھا تھا۔ میں آپ کو رک کر یہاں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی محفلوں میں جایا کرو، پتہ نہیں کب کس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے وہ آپ کے دل میں پڑ جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے۔ یہ تھوڑی دیر کا بیٹھنا یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ تمام باپ لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو جمع کر دیں، تمام ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو ادھر کو متوجہ کر دیں اور خود بھی آئیں، اس لیے کہ ہم زندگی کے انقلاب کے بہت محتاج ہیں۔ اور اس کا صرف ایک علاج ہے، کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے یا کسی اللہ والے کی بات کان میں پڑ جائے اور دل کی دنیا بدل جائے۔ تو یہ حضرت مالک بن دینار اسی درجے کے لوگوں میں سے تھے کہ جب بات کرتے تھے تو اثر کرتے تھے۔ اثر کا ایک واقعہ ان کا بتاؤں، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا مالدار اور رئیس تھا، مالدار اور رئیس تھا، بہت بڑا شیخ۔ تو اب مالداری جب آتی ہے تو اپنے ساتھ 100 عیب لے کے آتی ہے اگر ایمان نہ ہو۔ جب آدمی کے پاس مال آتا ہے اور جوانی آتی ہے تو 100 عیب اس کے ساتھ چلے آتے ہیں۔ وہ عیاش ہو جاتا ہے، شراب خور ہو جاتا ہے، زنا کرنے والا بن جاتا ہے، فضول خرچی کرنے والا بن جاتا ہے، عیش و عشرت میں رہنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں رہا ہے، آج بھی ہے۔ تو وہ بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا اس کا باغ تھا، بہت بڑا محل تھا، بہت سارے اس کے یار دوست تھے، بہت ساری اس کی باندھی تھی، اس زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی، اور اس زمانے میں وہ جو ہے موسیقی اور میوزک چلتا تھا وغیرہ وغیرہ، رقص اور ناچ گانا ہوا کرتا تھا، خوب موج مستی تھی، اس کی محفل مشہور تھی۔ اس کے یہاں بہت ساری کنیزیں تھی، باندیاں تھی، بڑی خوبصورت باندیاں، وہ تو چھانٹ چھانٹ کے لاتا تھا، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو اس کی ایک باندی تھی جو ہزاروں میں ایک تھی، بہت خوبصورت، بے انتہا خوبصورت، بہت خوبصورت۔ وہ کپڑے بھی ایسے پہنتی تھی لاکھوں کے، اور اس باندی کی بھی بہت ساری نوکرانیاں تھی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، اور وہ کپڑے بھی کچھ اس طرح کے ہوتے تھے کہ وہ کپڑے بھی بہت فالتو سے کپڑے، اور وہ کپڑے اٹھا اٹھا کر دوسری بار برابر میں جو خادمائیں ہوا کرتی تھی وہ چلا کرتی تھی۔ سر پر اس کے سونے کا تاج اور انتہائی خوبصورت حسین جمیل۔ تو حضرت ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کے خدام تھے، ادھر سے وہ بانی گزری، وہ حسین و جمیل خوبصورت بانی گزری۔ جب وہ وہاں سے گزری تو اللہ والے ویسے تو عورتوں سے کتراتے، مگر ان کی نسبت خاصہ
انہیں مجبور کرتی ہے کہ یہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے جو مناسب سمجھے وہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے اسے روک کر کے کہا، اپنے آپ سے کہا کہ اس سے پوچھو، یہ جو باندھی جا رہی اس سے پوچھو اس کا مالک اسے بیچے کیا؟ میں خریدار ہوں اس کا، اگر یہ بیچتا ہو۔ اب ان کے پھٹے کپڑے، میلے کپڑے، پھٹی چر آدمی راستے کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا اپنے ایک آدمی سے کہ اس باندھی سے جو چاہ رہی ہے فلاں سیٹھ کی باندھی اور کروڑوں لاکھوں روپے کی اور اتنا اس کا لباس اور اتنی اس کی خادمائیں، اس سے پوچھو تیرا مالک تجھے بیچے کیا؟ اگر بیچنا ہوگا تو میں لے لوں۔ تو صاحب اس نے جا کے خادم نے کہا، حضرت کے خادم نے کہا، اب تمہارا مالک تمہیں بیچے کیا؟ اب انہیں کے پاس آ گئی، نے کہا، کہنے لگی، وہ ہنسی اور مسکرائی کہ صاحب یہ فقیر، یہ درویش جس پہ خود بھی پہننے کو کپڑے نہیں اور جتنے میرے پہ کپڑے ہیں، میک اپ ہے، وہ اتنے کا ہے، اس کا سارا اثاثہ بھی نہیں ہونے کا اتنے کا، یہ مجھے خریدنے کی تمنا کر رہا، لیکن سمجھدار تھی، مسکرائی۔ اب بیچارہ فقیر پڑا ہو کہ دل تو ہے اس کا، بھئی دل پہ کسی کا کیا قابو، دل تو فقیر کا بھی کیا ہے، تو اس لیے یہ مسکرائی بجائے برا ماننے کے، اور کہنے لگی کہ اگر میرا مولا، میرا آقا مجھے بیچتا ہوگا، میرا مالک، تو کیا تم خرید لو گے؟ کیا تم خرید لو گے؟ تو حضرت نے فرمایا، ہاں میں تو تیرے سے بڑھیا خرید لوں گا، میں تو تیرے سے بڑھیا بھی خرید لوں گا، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو پھر ہنسی اور ہنس کے سوچا فقیر تو ہے یہ کہ مسخرہ بھی ہے، مذاق کرتا ہے، اسے ساتھ لے لو اور آقا کو بھی دکھائیں گے، مالک کو بھی دکھائیں گے کہ دیکھ تیری اتنی قیمتی باندھی کا یہ سودا کر رہا تھا۔ اب حضرت مالک ابن دینار تو چاہیے رہے تھے کہ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے، اب یہ خود ہی لے کر کے اسے چلتی، اب یہ جا رہی ہے، مالک ابن دینار بھی ساتھ جا رہے ہیں، اس باغ میں پہنچے، باغ میں جو محل تھا اس میں پہنچے، اس محل میں محفل لگی ہوئی تھی، اس کے دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، جام چل رہا تھا اور میوزک بج رہا تھا، اس باندھی کے آنے کا انتظار تھا کہ پھر ناچ ہوگا، موج مستی ہوگی۔ اب یہ باندھی آئی تو مگر پیچھے دیکھا کہ ایک پھٹے حال فقیر بھی ہے۔ اب جب دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا بھائی، یہ کیا، یہ کہاں سے لے آئے؟ اس محل میں تو ایسے آدمی کا گزر ہی نہیں تھا، یہاں تو کوئی آتا تھا تو نواب آتا تھا، رئیس آتا تھا، یہ کسے لے آئی پکڑ کے، یہ کون آ گیا ساتھ ساتھ؟ تو مالک نے پوچھا کہ کیا؟ تو اس نے ہنس کے جواب دیا، یہ کوئی ایسا نہیں، یہ تمہاری اس باندھی کا خریدار ہے، پیسے لگا رہا تھا، پوچھ رہا ہوں بنچو کیا؟ تو مالک نے، یہ ان کا نام بھی مالک ہے، مالک ابن دینار، اور وہ سچوں کا مالک، اس سیٹھ نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو جب اللہ والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے پاس باڈی گارڈ نہیں ہوتے، ان کے پاس سپاہی نہیں ہوتے، ان کے پاس فوج فلہ اور کوئی تاج وہ نہیں ہوتا، لیکن پتہ نہیں کیوں دلوں پر رعب پڑتا ہے، دلوں پر اثر ہوتا ہے، اور ان سے ملاقات کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے دل کو کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ یہ بڑا آدمی شرابی اور کبابی اور عیاش، لیکن پتہ نہیں کیوں ادب سے بولا، کیوں جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں اس کا خریدار ہوں۔ نے کہا کہ اگر میں بیچوں تو تم اسے خرید لو گے؟
نے کہا کہ ہاں میں تو اس سے بڑا خریدوں. نے کہا کہ اچھا میں تو اس کی قیمت کیا بتاؤں, تم ہی بتاؤ تمہاری نظر میں اس کی کیا قیمت. اس شیخ نے کہا تم ہی بتاؤ اس کی قیمت تمہاری نظر میں کیا ہے, کتنی دے سکو تم, کیا سوچ کے تم نے اس کا بھاؤ لگایا ہے, خریدار بنے ہو. تو مالک ابن دینار نے سوچا, سوچ کے کہنے لگے کہ اس باندی کی قیمت میرے نزدیک 2 بجھی بھی گٹھلیاں کھجور کی, کھجور کی 2 بجھی گٹھلیوں کے بدلے میں خرید لوں گا. تو صاحب وہاں ساروں کا قہقہہ پڑا اور صاحب وہ سکتے میں آ گیا. لیکن اس نے ناراض ہونے اور دھتکارنے کی بجائے یہ کہا کہ ذرا مجھے یوں تو بتاؤ تم نے جو اس کی اتنی گری ہوئی قیمت لگائی ہے وہ کس وجہ سے لگائی؟ 2 گٹھلی کھجور کی اور وہ بھی بجھی بھی, وہ اس کی قیمت تم نے کس حساب سے اس کی قیمت لگائی؟ تو وہ کہنے لگے حضرت مالک ابن دینار, یہی وقت تھا روحانیت کے اثر ڈالنے کا, اور کہنے لگے کہ جو تمہاری باندی ہے اس میں عیب بہت ہے, اس میں عیب بہت ہے, اس میں کمی بہت ہے. تو وہ تو سوچ رہے تھے اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں, شکل دیکھو تو ایسی, آنکھیں دیکھو تو ایسی, رخسار دیکھو تو ایسے, جوانی دیکھو تو ایسی, ساری ادائیں دیکھو تو ایسی, یہ تو بہت قیمتی ہے, لاکھوں کروڑوں روپے کی ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر عیب ہے. نے کہا عیب کیا نظر آ رہا ہے اس میں؟ نے کہا عیب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ مسواک نہ کرے تو منہ میں سے بدبو آنے لگے, منہ میں اس کے تھوک ہے, تھوک میں بدبو ہے, ناک میں سے اس کے سنک نکلے, روزانہ یہ بیت الخلا کرے, پیٹ کا پردہ ہٹا دو تو اتنی چھچھی بھری ہوئی, ہر مہینے اسے خون آتا ہے, اور تھوڑے سے اور دن بڑھیں گے تو اس کے دانت نکل جائیں گے, اس کے رخسار جو ٹائٹ ہیں یہ پوپلے سے ہو جائیں گے. اب تھوڑے ہی دنوں کے بعد اسے جو ہے کم نظر آنے لگے گا, آنکھوں کے حلقے پڑ جائیں گے اور آنکھوں کی چمک رخصت ہو جائے گی. اسے دست لگ جائے تو اس کا رنگ جو ہے اڑ جاتا ہے. اور بے وفائی اتنی ہے, تو نے خرید رکھا تو تیری گود میں بیٹھی, اور کسی اور خرید لے گا تو اس کی گود میں جا کر بیٹھ جائے گی. بے وفائی اتنی. تو میری سمجھ میں اتنی عیبدار لڑکی کی 2 گٹھلی سے زیادہ قیمت نہیں. تو حضرت یہ جو بات کر رہے تھے یہ کوئی مذاق نہیں تھا, یہ دل کی بات تھی جو دل پر اثر کر گئی. حضرت فرما رہے تھے اس کے اندر عیب بہت ہے. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں وہ بھی اس بات پر غور کریں کہ ہم جن کی محبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں ان میں بھی بہت عیب ہے, ان میں بھی بہت عیب ہے. پاخانہ اور پیشاب بھرا پڑا ہے ان کی, اس میں ان کے منہ سے بدبو آتی ہے اگر مسواک نہ کریں, برش نہ کریں. وہ بے وفائی اختیار کر لیتی ہیں, تھوڑے دنوں کے اندر ان کی آنکھیں جو ہے اندر کو دھل جاتی ہیں, رخسار ان کے بیکار ہو جاتے ہیں, دانت ان کے جو ہے نکل کر کے باہر آ جاتے ہیں, اور پھر اگر 10-20 سال کے بعد انہیں دیکھو تو پہچان بھی نہیں پاتے کہ یہ وہی ہے. اس کے بدلے میں اس شیخ نے پوچھا, اب شیخ پہ اثر کر رہی تھی وہ باتیں, اس نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہیں اس سے بڑھیا تو پھر اس عورت سے, اس لڑکی سے بڑھیا اور تیرے پاس ایسی عورت ہے, ایسی باندی ہے. نے کہا میرے پاس ایسی باندیاں ہیں جن کا حسن کبھی ماند نہیں پڑتا, جو ہمیشہ جوان ہیں جوان ہی رہیں گی, جنہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, جن کے کبھی دانت نہیں ٹوٹیں گے, جن کے رخساروں کا کبھی رنگ نہیں اترے گا,
جن کی آنکھوں کی چمک کبھی زائل نہیں ہوگی، جن کی جوانی کا جوبن کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جو مشک و عنبر کے گارے سے بنائی گئی ہیں اور اس کے اندر گلاب کا رنگ ڈالا گیا ہے، وہ جو زعفران کے باغوں میں کھیلتی پھرتی ہیں اور پاک بازی اور پاک دامنی کا بہت زبردست مرقع ہے، جنہیں آج تک کسی انسان اور جن نے ٹچ نہیں کیا ہے، جنہوں نے کبھی غلط نظر نہیں ڈالی ہے، اور جو باغات کے اندر رہتی ہیں، جنت کے باغات کے اندر، اور رحیق مختوم اور وہاں کا پاکیزہ، وہاں کے پاکیزہ مشروبات پیتی ہیں، میرے پاس ایسی بات جو اتنی پاکیزہ ہیں، یعنی حوروں کا ذکر کیا انہوں نے کہ اگر وہ انگلی زمین پر نکال دے تو ان کے انگلی کا حسن اس قدر زیادہ ہے کہ چاند اور سورج ان کے سامنے مان پڑے۔ ان کے منہ میں اتنی خوشبو ہے کہ اگر وہ آسمان سے زمین پر پھونک دیں تو ساری دنیا ان کے لعاب دہن کی خوشبو سے، منہ کے تھوک کی خوشبو سے ساری دنیا مہک ہے۔ میرے پاس ایسی باندیاں، ایسی حوریں، ایسی جنت، ایسی باغ، ایسی حوریں ہیں۔ اثر کر رہی تھی بات، وہ کہنے لگے، نے کہا کہ پھر ان کی قیمت کیا ہے؟ قیمت کیا ہے؟ جب اتنی بڑی چیز ہے وہ، تو اس کی قیمت بھی تو بہت بھاری ہوگی، کیونکہ جیسی صفت ہوتی ہے ویسی ہی قیمت ہوتی ہے۔ تو یہ جیسی باندی جس کے تم نے عیب بیان کیے لاکھوں کروڑوں میں آتی ہے، تو وہ تو اربوں خربوں میں آتی ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اس کے مالک نے اس کی قیمت بہت کم رکھی، اس کے مالک نے اس کی قیمت بہت کم رکھی ہے۔ اس کی مالک جب کسی سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ کسی خریدار کے دل کے اندر اخلاص پاتا ہے تو صرف 2 رکعت نماز نفل پر اللہ وہ حوریں عطا کرتا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی، آپ چلے جا رہے ہیں، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، آپ کو خیال آیا کہ اگر میں نہیں ہٹاؤں گا تو دوسرا کوئی موٹر سائیکل والا اس میں گر سکتا ہے، اس خیال سے آپ رکے اور اس ٹروڑے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ دل کے اخلاص کی بنیاد پر اتنی ہی بات پر جنت عطا کر دیتے ہیں، اور جنت میں ایسی پورے ارباب ہوتے ہیں۔ آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک حیران و پریشان کھڑا ہے، اسے راستے کا پتہ نہیں، یہ اس وقت کوئی سواری نہیں مل سکتی، اور آپ نے اسے اپنی بائسیکل کے پیچھے بٹھا لیا اور خدا کا حکم دیا، اس کے دل سے دعا نکلی، تمہارے حق میں کام کر گئی، خدا اتنی ہی بنیاد پر آپ کو وہ جنت اور وہ رضا اور وہ خوشنودی عطا کرے۔ آپ کے جیب میں پیسے نہیں تھے اور کسی نے فقیر نے سوال کیا اور آپ نے اپنے وہ پیسے جو اپنی ضرورت کے لیے لے کے جا رہے تھے وہ پیسے دے کر کے اس کی ضرورت کو پوری کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی 2 روپے کی بنیاد پر جنت عطا کرے۔ تو میرے بزرگوں، مجھے عرض کرنا تھا کہ جب حضرت نے یہ تقریر فرمائی تو اس کا رنگ بدل گیا، اس لڑکی کا رنگ بھی اور اس کا رنگ بھی، مالک کا رنگ بھی، اور جتنے لوگ تھے ان سب کے مطلب یہ کہ رنگ بدل گئے۔ وہ تو بزرگ کی ایک آواز تھی، بزرگ کے دل کی ایک بات تھی، تڑپ تھی جو پہنچی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سب کے سب رونے لگے، اور رو کر کے اللہ سے انہوں نے توبہ کر لی، اور اسی وقت انہوں نے اپنے جو باجے گاجے تھے توڑ دیے، اور جو وہ جام لے رکھے تھے وہ پھوڑ دیے، اور انہوں نے جو ہے اپنے تاج اتار دیے اور حضرت کے ہاتھ پر بیٹھ ہو گئے اور توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد مطلب یہ کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کر رہنے کی مطلب وہ جو ہے وہ کر۔ جب باندی کے مالک اور سیٹھ کا یہ حال دیکھا اور اس کے دوستوں کا، اور تو اس نے اپنی باندی کو یوں کہا کہ جا تیرا مالک خدا، تو جا، اب یہاں تیری کوئی گنجائش نہیں، تو بھی آزاد۔
تو وہ بانی کہنے لگی جب تم گناہوں میں مبتلا تھا تو میں تیرے ساتھ تھی، اب تو نے جب جنت کا راستہ پکڑ لیا تو میں تیرا ساتھ کیوں چھوڑ دوں، تو کہلا کیوں جنت میں جائے، میں بھی تیرے ساتھ جنت میں جاؤں گی، میں بھی توبہ کرتی ہوں، عہد کرتی ہوں۔ اس نے بھی توبہ کر لی اور دونوں جو ہے وہ جنت کی راستے پر چل پڑے۔ تو میرے بزرگوں، ایک تو اس سے سبق ملا کہ بزرگوں کی بات سنا کرو، بعض دفعہ ایک بات ہی دل کے اندر اثر کر جاتی ہے اور اثر کر کے زندگی کو بدل دیتی ہے۔ دوسری اس بات کا پتہ چلا کہ جنت بہت بڑی قیمت پر ہی نہیں ملتی، اگر اخلاص سے عمل کیا جائے تو چھوٹی سی قیمت پر بھی اللہ جنت دے دیتے ہیں، چھوٹی سی چیز پر بھی اللہ جنت دے دیتے ہیں۔ بس دل کا رخ دیکھتے ہیں کہ تمہارا رخ کیا ہے، تمہارے اندر رحم ہے یا ظلم ہے، دکھلاوا ہے یا اخلاص ہے، تم چھوٹا سا عمل بھی کس بنیاد پر کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب چھوٹا سا عمل بھی تم اللہ کی ساتھ کرتے ہو کہ دنیا کا دکھلاوا نہ ہو اور دنیا کو کوئی واہ واہ سمیٹنا نہ ہو اور کسی کا دکھلاوا نہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت اس کی بنیاد پر یہ جنت اور یہ حوریں اور یہ محلات اور یہ قصور، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ نے جنت بنا رکھی ہے، اس میں باغات ہیں، محلات ہیں، ایسی حوریں ہیں، ایسے مکانات ہیں، سونے چاندی کی اینٹوں سے تیار کیے گئے ہیں باغات ہیں۔ کوئی سوچنے لگے اگر تمہارے میں سے کسی کو خیال ہو کہ صاحب پتہ نہیں بنا رکھی یا نہیں بنا رکھی، میرے بزرگوں کیا تم نے چلو جنت نہیں دیکھی، کیا آسمان نہیں دیکھا، کیا تم نے زمین نہیں دیکھی، کیا تم نے بڑے بڑے پہاڑ اور دریا نہیں دیکھے، کیا تم نے لہلہاتی ہوئی کھیتیاں نہیں دیکھی، کیا تم نے پھلوں کا مٹھاس اور رس نہیں دیکھا؟ انہیں کس نے بنایا؟ اس آسمان میں کون سا مستری اور ٹھیکیدار شریک تھا؟ اس زمین کو بنانے میں کون سا شریک تھا؟ پہاڑ کس نے بنائے؟ دریا کس نے بہائے؟ اور پھل پھول کس نے پیدا کیے؟ اس کے اندر حسن و جمال کس نے پیدا کیا؟ اگر وہ گلاب کی پتیوں کے اندر حسن پیدا کر سکتا ہے تو وہ حوروں کی گالوں کے اندر حسن کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا دنیا کے اندر خوبصورت آدمی نہیں دیکھے جنہیں دیکھ کر انسان کی بھوک بھاگ جاتی ہے؟ تو جو دنیا کے اندر اتنے حسین لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ جنت کے اندر اتنی حسین حوروں کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جو دنیا کے اندر اتنا حسن و جمیل ماحول پیدا کر سکتا ہے، پارک بنا سکتا ہے، پھول اور پھل پیدا کر سکتا ہے، وہ جنت میں کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ بشیشک جس نے آسمان بنایا ہے اسی نے جنت بنائی ہے، اور جنت اتنی مزے کی چیز ہے کہ اس سے زیادہ مزے کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے اندر صوفے ہیں، اس کے اندر اریکے ہیں، اس کے اندر مسیریاں ہیں، اس کے اندر سونے چاندی کے برتن ہیں، اس کے اندر اعلیٰ درجے کے مشروبات اور شراب اور شربت ہیں، اس کے اندر ہر طرح کی راحت و آرام اور ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رکھی ہے۔ اور جس نے سب کچھ بنایا اس نے بنا رکھا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبر ہے۔ اگر مومن ہے تو اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ واقعی جنت بنا رکھی ہے اور جنت اتنی ہی خوبصورت ہے۔ تو میرے بزرگوں، اب جو باتیں تھی وہ تو ہوئی، لیکن میں اب آپ کو ایک بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ویسے تو میں نے بتا دیا، کوئی بھی عمل چھوٹے سے چھوٹا اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا، اگر اللہ کو قبول ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اسی عمل پر آپ کی مغفرت فرما دیں گے اور جنت عطا۔ لیکن حدیث پاک، ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا اور اسی پر رخصت ہو جاؤں گا۔ میں مجبور ہوں اسے سنانے پر، چونکہ میرے پیاروں کا، میرے نوجوان ساتھیوں، بھائی اور بھتیجوں کا اتنا بڑا مجمع مجھے اپنے گاؤں میں بھی نہیں ملتا۔ جمعے میں آتے ہیں، بہت مختصر سے لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے 30 سال سے میری مسلسل 60-62 سال کی عمر ہو گئی، 15 سال کی عمر سے بات کرنی شروع کر دی تھی۔ آج تک ہر موقع پر جمعہ ہو، عید ہو، بقرعید ہو، جلسہ ہو، اس کے علاوہ قرآن پاک کے ختم ہو، اس موقع پر پوری یہ تمنا رہتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو، امت مسلمہ کو وہ چیز پہنچ جائے جو میرے بزرگوں سے مجھ تک پہنچے۔ بلکہ اس سلسلے میں
تھوڑی سی بدنامگی بھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وقت سے زیادہ ہو جاتا ہے، وقت سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ایک حدیث میں سنائے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوان ساتھی یہاں زیادہ ہیں، اس لیے ان کی نسبت سے اور ضرورت کے لحاظ سے میں سکھانا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تم نے جنت کا حال سن لیا، جنت کا حال تم نے سن لیا۔ ایسے ایسے باغ ہیں جن کے اندر ہر طرح کے پھل ہیں، اور جس وقت تمنا ہوگی فوراً وہ پھل حاضر ہو جائے۔ صوفے لگے ہوئے ہیں، مسیریاں لگی ہوئی ہیں، خدمت کے اندر نور سے بنی ہوئی عورتیں جنہیں حور کہا جاتا ہے وہ ہیں، جن کے اوپر سونے چاندی اور جواہرات کے وہ تاج ہیں، اور جن کے اوپر اعلیٰ درجے کے لباس ہیں۔ وہ لباس اور ان کا بدن ایسا نور کا بنا ہوا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کے بدن کے اوپر 70 لباس ہوں گے، اور وہ اتنے مہین اور باریک ہوں گے کہ اگر ان کو پکڑا جائے تو 70 لباس ایک مٹھی کے اندر آئے، اور ان کے اندر سے ان کا بدن جھلک رہا ہوگا، اور ہڈیوں کا ہڈی نظر آئے گی پنڈلی کی، اور اس کے اندر جو گدا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اتنی شفاف۔ جب وہ کوئی چیز پیے گی تو وہ آتے ہوئے ادھر کو نظر آئے گا، یہاں تک کہ دل بھی نظر آئے گا، اور دل میں دھڑکتی ہوئی محبت بھی نظر آئے گا۔ ہمیں تو یہ پتا نہیں کہ جس بیوی سے جس سے ہم مل رہے ہیں، ہم مل ضرور رہے ہیں، لیکن محبت میں اس کا دل پتا نہیں کس کے دھڑک رہا، لیکن وہاں دل نظر آئے گا، اور دل میں اپنی محبت بھی نظر آئے گا۔ ایسی پاکیزہ جنت حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کو حضور نے ایک بات فرمائی، حضور سے سچا کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو تو میں جنت کی گارنٹی لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ میرے پیاروں اور میرے دوستوں، اگر تمہیں کوئی موٹر سائیکل بڑھیا سی ملے، جس کی قیمت ہو 2-2.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے مثلا، یا 1.5 لاکھ روپے، اور بالکل نیو ہو، ابھی لایا تھا 1.5 لاکھ روپے کی، 1.5 لاکھ روپے سے کم نہیں ملتی، ماڈل بالکل اسی سال کا، اور چلی بھی بالکل نہیں، اور خوبی بھی اس میں پوری، بس کسی وجہ سے میں اسے جو ہے 75,000 روپے میں دینے کا تیار ہوں، یا 85,000 میں دے، چل تو 50,000 میں دے دے، تو اسے چھوڑے گا کوئی؟ ارے غیر سے چھوڑے گا کوئی؟ اگر ہم سے کوئی نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا لوٹ مل گئی ہے، لے لے، خود پہ نہیں ہو تو دوسرے پہ سے لے کے لے۔ تو میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تم جوان ہو، تمہارے اندر قوت ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر خواہش ہے، تمہارے اندر تمنا ہے، تم حسن و جمال کی قیمت کو سمجھتے ہو۔ ایسی جنت، ایسی حوروں، ایسی باغات کی اگر کوئی معمولی سی قیمت لگ جائے تو تم اسے لینے کے لیے تیار ہو؟ کہو بھائی، ہو تیار یا نہیں؟ وعدہ کرتے ہو؟ اللہ کا رسول، اللہ کا نائب کہہ رہا ہے تم 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو اور میرے سے جنت کی گارنٹی۔ بتاؤں یا بس رہنے دیں؟ وہ بتاؤں اگلی بات کیا ہے وہ گارنٹی؟ میرا خیال سے خریدار ہے نہیں دکھے، ہے خریدار؟ بتائیں کیا ہے وہ؟ میرے بزرگوں، اس جنت کے لیے حضور نے فرمایا 2 چیز چاہیے بس، اور جنت کی گارنٹی۔ حضور نے فرمایا اگر تم مجھے گارنٹی دے دو اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے، 2 جبڑوں کے درمیان،
दो जबड़े, ये ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा, इसके दरमियान में है जुबान। हुजूर ने फरमाया अगर तुम जुबान की गारंटी दे दो कि हमें सही सही बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा, लड़ाई भिड़ाई नहीं करवाऊंगा, लगाई बुझाई नहीं करूंगा, इधर की उधर बात नहीं करूंगा, जुगालियां नहीं दूंगा, बुरा भला नहीं कहूंगा, किसी के ऐब बयान नहीं करूंगा, सबकी पर्दापोशी करूंगा, जुबान के सारे गुनाहों से बचने की अगर तुम मुझे गारंटी दे दो, एक तो जुबान से, जुबान के गुनाह नहीं करोगे, और एक हुजूर ने फरमाया दूसरी गारंटी मुझे उस चीज की दे दो जो तुम्हारी दो टांगों के दरमियान में है। दो टांगों के दरमियान आदमी की शर्मगाह होती है, शर्मगाह के शर्मगाह की गारंटी दे दो कि शर्मगाह को मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, मर्द हो या औरत, मैं अपनी शर्मगाह के गुनाह नहीं करूंगा और अपनी शर्मगाह को हिफाजत से रखूंगा, उसके अंदर अमानत में खयानत नहीं करूंगा, औरत अमानत में खयानत नहीं करेगा, नहीं करेगी, मर्द खयानत नहीं करेगा, और वही इस्तेमाल करेगा अपनी शर्मगाह को जहां अल्लाह ने हुक्म दिया। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मेरी तरफ से उसके लिए जन्नत की गारंटी। सिर्फ दो चीजें, जुबान की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत, अगर दो चीजों की तुम गारंटी दे दो तो मेरी तरफ से तुम्हें जन्नत की गारंटी। मेरे बुजुर्गों, जुबान से इतनी बड़ी चीज देने के लिए अगर अल्लाह का रसूल यूं कह देता कि जुबान से बोलिए ही ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। चूंकि हिंदुओं में, हमारे भाई हिंदुओं में एक तबका इनके गुरुओं का और महात्माओं का ऐसा है कि वो बोलता ही नहीं, जुबान पर टेक लगा रखा। यूं कहे अगर बोलेंगे तो मतलब ये कि वो जो है स्वर्ग की बजाय नरक में चले जाएंगे, वो बोलते ही नहीं। हमारे रसूल ने यूं नहीं कहा कि बोलो नहीं, बोलो, खूब बोलो, बात करो, बीवी से करो, बच्चों से करो, दोस्तों से करो, जरूरत की बातें चाहे जितनी करो, लेकिन गाली ना दो। अगर गाली दोगे नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। झूठ ना बोलो, बोलो सच बोलो, सच चाहे जितना बोलो, झूठ ना बोलो। क्यों बोल रहे हो झूठ? झूठ बोलने की वजह से गुनाह जो है वो उसके ऊपर जमा हो गया। अल-किज़्बु रासु कुल्ली खतीया, हदीस पाक के अंदर आता है कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़। झूठ ना बोलो। जब झूठ बोलता है तो मुंह में से ऐसी बदबू निकलती है कि रहमत के फरिश्ते दूर भाग जाते हैं। झूठ बोल रहा है इसलिए कि कामयाब हो जाऊं, और रहमत के फरिश्ते भाग के जा रहे हैं, कहां से तुझे कामयाबी मिली? और अगर तू देख भी रहा मेरा तो झूठ चल गया, ये देर ज्यादा देर नहीं चलता, जो वैसे ही चलाया जाता है थोड़ी दूर चल करके फिर रुक जाता है, वो ज्यादा दूर तक नहीं चलता। वो पहिया, वो जो है वो बच्चे जो चलाते हैं, एक दफा डंडा मारा तो थोड़ी दूर जाकर के गिर जाता है। असल तो वही चलता है जिसके अंदर मोटर लगा हुआ हो। मोटर जो है वो सच्चाई में होता है, झूठ के अंदर मोटर नहीं। अपनी ताकत से जो चलता है वो तो मतलब ये कि सच चलता है, और झूठ ऐसा है जैसा किसी डंडे से चलाया है। झूठ से कामयाबी नहीं मिलेगी। सच बोलो, जब भी बोलो सच बोलो। गाली ना दो। ये जो गालियों की बीमारी है कि साहब उसे भी गाली, उसे भी गाली, बच्चे को भी गाली, और नहीं कुछ तो छोटे को भी गाली, बहन को भी गाली, ना वो दे रहे हैं। एक गाली देने पर 500 नेकियों का नुकसान है। कमाई कितनी कितनी, और गालियां कितनी दे दी? 10 दे दी तो कितनी बैठ गई? 10 दे दी तो 5000 बैठ गई। तो 5000 ने किया, और जब हम देने पे आते हैं पता नहीं कितनी दे देते हैं। गाली न दो, झूठ न बोलो, लगाई बुझाई न करो, किसी के अंदर लड़ाई न करवाओ। अगर तुमने लड़ाई करवा दी तो उस लड़ाई का अभाव तुम्हारे ऊपर। मेरे बुजुर्गों, क्या पड़ी है झूठ बोलने की? जुबान के ऐब ना करो। अगर जुबान के ऐब करोगे तो इस जन्नत से महरूम हो जाओगे। जुबान की हिफाजत कर लोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से यहाँ इस जन्नत के मुस्तहिक हो जाओगे। शर्मगाह की हिफाजत करो। शर्मगाह की हिफाजत तो वैसे भी करनी पड़े। राज ना खुल जा, कोई देख ना ले,
کوئی تو کوئی ابا بھی دیکھ لے گا تو وہ بھی ڈنڈا پھیر لے گا، ماں سے بھی حفاظت کر رہا، دوسروں سے تو ہے ہی، ماں سے بھی چھپا رہا، سب سے تو چھپا رہا ہے، لیکن رب ذوالجلال سے نہیں چھپا رہا، جس نے تجھے آنکھ دی، جس نے تجھے جوانی دی، جس نے تجھے طاقت دی، جس نے تجھے مطلب یہ کہ جذبات دیے۔ میرے پیارے کتنا ہی تو جوان ہے اور تو گناہ کی طرف لپکا جا رہا ہے، گناہ کے لیے حاضر ہے۔ اگر ابھی کمر میں ذرا سا جھٹکا لگ جائے اور ادھر سے ادھر نسل ہو جائے تو جھکے ہوئے کے اوپر کھڑا نہیں ہونا ہے۔ ابھی چڑکائی آ جائے تو بیٹھے ہوئے کو اور جھکے ہوئے کو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو وہ باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے تیرے گناہ کے باوجود تیرے سے آنکھیں پھیر لیتا ہے اور تجھے پھر چھوٹ دے دیتا ہے، شاید آج نہیں تو کل کو یہ گناہ سے معاف ہوگا۔ تو میرے بزرگوں کاہے کو اترا رہا ہے؟ کون سی طاقت، کون سی قوت؟ یہ سب اس خدا کی دی ہوئی ہے، اسی سے نہیں ڈر رہا اور سب سے ڈر رہا، گاؤں والوں سے ڈر رہا، بچوں سے ڈر رہا اور لاٹھی سے ڈر رہا، رات کے افشا ہونے سے ڈر رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن خدا سے نہیں ڈر رہا۔ جو خدا سے ڈر کر گناہ سے بچے گا، گناہ کے اوپر قدرت ہونے کے باوجود گناہ سے بچے گا، مرد ہو یا عورت، تو خدا کے رسول کا وعدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے اس کے لیے جنت کی گارنٹی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روک لیتا ہے تو اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ قرآن وہ حدیث تھی اور یہ قرآن ہے کہ جس نے اللہ کا خوف کھا کر، اللہ کے سامنے حاضری کا اندیشہ کر کے اپنے نفس کو برائی سے روک لیا اور گناہ سے روک لیا، کسی کا ڈر نہیں تھا، وہ تھا اور اس کا محبوب تھا، معشوق تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس کی جوانی تھی اور طاقت تھی، اس کی محبت تھی اور یہ تھا، لیکن اسے یاد آیا کہ اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ گناہ سے بچ گیا، تو اللہ اسی پر وہ جنت عطا کر دیتا ہے، وہ حوریں عطا کر دیتا ہے، جس کا حضرت مالک بن دینار نے ذکر کیا۔ تو میرے بزرگوں، بس میری آپ سے یہی ہاتھ جوڑ کر ونتی ہے اور یہی مطلب یہ کہ تمنا اور خواہش ہے کہ میرے یہ سارے نوجوان ساتھی اور دوست اور بھائی بھتیجے سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں، حضور کی امت کا ایک ایک نوجوان جنت میں جائے جو اللہ نے بنا رکھی ہے اور ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ نے ہر طرح کی راحت، ہر طرح کی آرام میرے بزرگوں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، بس تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑی سی زبان کو روک لو، تھوڑی سی مطلب نفسانی خواہشات کو روک لو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہیں ایسی نعمت ملے گی، ایسی نعمت ملے گی۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا رسول۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس نوجوان پر آتا ہے جس کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے اور گناہ پر وہ قادر ہوتا ہے اور پھر بھی اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کرتا اور دفع کر دیتا ہے کہ چلی جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ جو گناہ سے اس وجہ سے بچ جائے کہ مجھے اللہ کا ڈر آ رہا ہے، خدا کی قسم اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرتا ہے، اسے جنت کی راحت دیں گے، اسے حور و غلمان دیں گے، انہیں سونے چاندی کے برتن دیں گے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی عیش و عشرت دیں گے۔ میرے پیارو، کیا تم ایسا نہیں چاہتے کہ تمہیں ایسی پیاری جنت ملے؟ کہو بھائی بتاؤ، کیا نہیں چاہتے؟ ارے سب چاہتے۔ محبت کا امتی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو نہ چاہے جس میں اس کی ہمیشہ ہمیشہ رہے؟ پھر میرے پیارو، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ جو تم نے کیا ہے اللہ کے راستے میں دیا ہے، یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، مگر میں نے جو بات کہی ہے وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ میں نے بہت صاف صاف آپ کو بتلایا، خدا کی قسم یہ اس جلسے کا، اس مدرسے کا، اس مقام کا ہم ناچیزوں کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ میرے بزرگوں، اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤ میرے نوجوان ساتھیوں، اور اس کے اوپر عمل کرو۔ خدا کی قسم عمل کرو گے تو دنیا میں بھی چمک جاؤ گے اور آخرت میں بھی چمک۔ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، کیا اس پہ لٹ بجے گے؟ کیا اسے پولیس پکڑ کے لے جائے گی؟
کیا اس میں جرمانہ ہوگا لاکھ 2 لاکھ روپے کا؟ کیا اس کے بچوں کی اور بھائی بہنوں کی شادیوں میں پھر وہ رکھنا آئے گا؟ اور اگر اس بات کو نہیں مانو گے، اپنی شرمگاہوں کی عبادت نہیں کرو گے، تو کبھی بھی لٹ پڑ سکتا ہے۔ پھنس گئے تو لاکھوں دینے پڑیں گے، اپنے گھر والوں کی نگاہ میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، دوسروں کی تو دوسروں کی، آگے بچوں کی اور بھائیوں کی شادیوں میں بھی رکھنے پڑ جائیں گے کہ یہ تو بہت غلط لوگ ہیں۔ تو میرے بزرگوں، اور اللہ کے رسول کی بات مان لو گے، خدا کی قسم یہاں بھی عزت ملے گی، وہاں بھی عزت ملے گی، عزت بھی ملے گی، روپیہ پیسہ بھی بچ جائے گا، بدن بھی ٹوٹنے سے بچ جائے گا، پولیس میں بھی بدنامگی نہیں ہوگی، اور تھانے داروں میں اور پنچایتوں کے اندر حاضری نہیں ہوگی۔ اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ سیدھا راستہ ہے، بے غبار راستہ ہے، رات دن میں کسی طرح بھی اس پر پھٹا پھٹ چلتے چلے جاؤ، آپ کو کوئی بھی کہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اللہ کا راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرو گے کہ کہیں بھی دھس کے بیٹھ جائے، کہیں بھی زندگی کی گاڑی جائے دھس کر کے بیٹھ جائے گی۔ تو میرے بزرگوں، ساری ترقی ہماری اس میں ہے، ہم پاک باز ہیں۔ ساری ترقی ہماری اس بات میں ہے کہ ہم پاک باز رہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنا ہے کہ اتنے بیگھے زمین تھی، ساری عیاشی میں لوٹا۔ میں نے وہاں بھی سنا ہے کہ صاحب ان کے خیمے کلیئر کے میلے کے اندر مستقل ٹموٹیاں لگا کرتی تھی، اور اس کے اندر طوائف جو ہے وہ ناچا کرتی تھی۔ اور میرے بزرگوں، آج ان کے بچوں کو علاوہ پینٹری کرنے کے لیے کرنے کے کچھ نصیب نہیں۔ وہ کیوں ہوا؟ وہ یوں ہوا کہ ان کے بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے عیاشی کا راستہ اختیار کیا، زمینیں بک گئی اور ان کے اقتدار ختم ہو گئے، اور وہ بچے جو ہے کہیں سے کہیں آ گئے۔ وہ بچے جب سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ابا یا دادا کے پاس تو اتنی چیز تھی، اتنی زمین تھی، اتنی جائیداد تھی، اور آج ہم کہاں ہیں، تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہوگی، وہ اصالہ ثواب کرتے ہوں گے، یہ دل کے اندر گالیاں دیتے ہوں گے۔ جسے اپنے نسل سے ہی گالیاں ملتی ہو، اسے دوسرا کوئی اصالہ ثواب کیا کرے گا؟ تو میرے بزرگوں، دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرو۔ اب تھوڑے دنوں کے لیے یہاں دنیا میں بھی انشاءاللہ صحیح اور پاکیزہ نکاح کرو، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، شریعت نے اجازت دی ہے، اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی کے اندر زندگی گزارو، یہی اسی میں اللہ برکت ڈال دیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے تو یاد رکھو، دنیا میں بھی ذلت و حقارت سامنے آئے گی، اور آخرت میں بھی ذلت و حقارت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو مجھے یوں بتاؤ، میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ عمل کی تمنا اراد، عمل کے آپ عہد کرتے ہیں اس بات کی کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ۔ کوئی شعیب عالم ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے۔ مولانا حسین کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات عطا فرمائے۔ اور بچوں کا امتحان ہے 10ویں 12ویں والوں کا، اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی عطا فرمائے۔ ایک صاحب ہیں، ان کی یہاں ان کی بہن کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ ایک صاحب کی آنکھ میں آری کا پتہ لگ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھ کی حفاظت فرمائے۔ یہ نکاح بھی ہونا ہے، اور لگے گارے ایک بات اور کہے تو موسم آ رہا ہے، میرے پیارو خدا کے لیے سمجھو، حالات کو سمجھو، ہندوستان کے حالات کو سمجھو۔ اور جو بڑے موبائل نہیں چلانا جانتے انہیں تو کہنا پڑتا ہے، سمجھانا، اور جو بچے موبائل چلاتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، انہیں تو خود پتا ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اس وقت کیا حال ہے۔
کہیں بھی پیٹ دیتے ہیں، کبھی بھی مار دیتے ہیں، کبھی بھی ماب لنچنگ کر دیتے ہیں، کبھی بھی پھانک دیتے ہیں، جیلوں میں ٹھوس دیتے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں۔ ایسے حال میں بھی جب چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، ہمارا بے خبر نیند میں پڑے رہنا ہماری ہلاکت کی بات ہے۔ ہلاکت جب سارے میں آگ لگے گی تو ہماری ٹموٹی نہیں بچے گی، ہماری ٹموٹی نہیں بچے گی جب سارے میں آگ لگے گی۔ اس لیے فکر کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، نمازیں پڑھو، اور یہ شادی بیاہ کے اندر کم سے کم خرچ، بچوں کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ، شادی بیاہ کی رسومات پر خرچ کرنا یہ انتہائی معاملہ۔ ایسا وقت میں جب گھر اجڑ رہا، کسی کے اوپر مقدمہ آ گیا ہو، اسے پولیس والے پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہو، کیا اس وقت میں بھی اس کے ہاں ڈھول بجے گا؟ اس وقت ڈھول بجے گا؟ نہیں بجے گا اس کے ہاں ڈھول۔ جس کے محلے کے اندر کوئی موت ہو گئی ہو، جس کے محلے کے اندر کوئی مصیبت آ گئی ہو، اس کو وہ ڈھول نہیں بجواتا۔ میرے بزرگوں، یہ ساری امت ہمارے لیے ایک خدا ہے، اس میں مسلمانوں کے اوپر بڑی بڑی آفتیں آ رہی ہیں، ایسے وقت میں ہم موج مار رہے ہیں، مستی مار رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو یاد رکھو، اللہ کو اگر غصہ آ گیا تو پھر کیا؟ لڑکا، آپ کا نام کیا ہے؟ سونو کوئی نام نہیں، شاید تو آپ کا نام کچھ اور ہوگا، اور یا پھر اپنا نام بدل ہے۔ کتنا پیارا نام ہے عبدالقیوم۔ عبدالقیوم جن کا نام ہے، سونو سے پکارے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، قیوم اللہ کا نام ہے، اور عبدالقیوم کہتے ہیں قیوم کا بندہ، اور قیوم کے معنی ہے سارے آسمان و زمین اور کائنات کا انتظام چلانے والا۔ اور جو اللہ کے نام پر نام رکھتا ہے عبد کے ساتھ، عبدالقیوم، تو اللہ کی جو صفت، سارا انتظام چلانے والے کی صفت اللہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کو نہیں چلا سکتا تو اپنے گھر کو تو چلا سکتا، اپنے خاندان کو تو لے کے چل سکتا، اپنی بیوی بچوں کو لے کے چل سکتا۔ اگر ہم اپنے نام کو عبدالقیوم ہی رکھتے تو حضور نے فرمایا اسے اس کے نام کا حصہ ملتا۔ اگر حصہ مل جاتا ماں باپ کو، ان کا بیٹا قیوم ہو جاتا تو سارے گھر کا انتظام چلاتا۔ اب اس کا عبدالقیوم کا سونو بن گیا، اس سے کیا ہے؟ یہ بات کہہ کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے نام نہ مٹاؤ، اچھے نام رکھو، پوچھ کر رکھو، صحیح نام رکھو۔ اگر صحیح نام کے نام کا حصہ مل گیا تو تمہارا بھی کام بن گیا، اور اگر تمہارا بچہ بگڑ گیا تو تم بھی سب سے پہلے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ چلو جی، محبوب حسن کون ہے؟ ان کے والد کہاں؟ محبوب حسن کہاں؟ آپ والد نہیں ہیں لڑکے؟ چچا ہیں آپ؟ اچھا، یہ کہاں کے ہیں؟ نازم اکرمی کے والد نام ان کے والد کا محمد صاحب کہاں ہے؟ محمد صاحب آپ ہیں، لڑکی کے والد ہیں آپ؟ محمد حنیف، اچھا آپ، اور محمد افتخار ولد خلیل کون ہے؟ اور مظفر آپ؟ محمد حنیف صاحب، آپ نے لڑکی سے اجازت لی؟ آپ نے اجازت لی؟ اچھا، اور مظفر اور افتخار آپ کے سامنے اجازت دی؟ مہر 5000 روپے منظور ہیں آپ کو؟ آپ چچا ہیں؟
5,000 रुपये मेहर मंजूर है। यहाँ को इधर को जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي او كما قال عليه الصلاه والسلام. مسمات نازمت پرویز بنت محمد ویول مہر 5,000 روپے سکھ کر علاوہ نان مہر عزت طلب ہے. جس وقت بھی آپ سے مانگے جائیں گے آپ کو رکھیں. محمد حنیف کی وکالت محمد مظفر اور استخار کی گواہی سے اس مجمع عام کے سامنے تمہیں زوجہ بنا کے دی. تم نے قبول کی. اللہ تعالیٰ برکت عطا ادھر بیٹھ. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا إله إلا هو العلي الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من